آپ کو قبرستان جیسی خاموشی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے جو آپ کی زندگیوں کو اجاڑنے آ رہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے میزائل صرف تہران اور تل ابیب کو ہی تباہ کریں گے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ میزائل وہاں گریں گے لیکن ان کا دھماکہ آپ کے چولہے، آپ کے پرس اور آپ کے بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے کیونکہ میں آپ کو وہ کڑوا سچ بولنے جا رہا ہوں جو آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے کہ شاید ہم اپنی زندگی کے آخری پرامن راتیں گزارنے جا رہے ہیں؟ بات شروع کرتے ہیں آپ کی جیب سے۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جو IMF کی قسطوں پر سانس لے رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر خلیج فارس بند ہو گئی جہاں سے دنیا کا سارا تیل گزرتا ہے تو کیا ہوگا؟ پیٹرول 500 نہیں شاید 1000 روپے لیٹر ہو جائے، بجلی کا 1 یونٹ 200 روپے کا ملے گا۔ جب ٹرانسپورٹ رکے گی تو سبزی، آٹا اور چینی لانے والے ٹرک کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے موجود بھی ہوں گے لیکن دکان پر روٹی نہیں ملے گی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ وہ معاشی خودکشی ہے جس کی طرف اس وقت ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس قحط کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں 1 مہینے کا راشن ہے؟ نہیں ہے تو اللہ ہی حافظ۔ دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اسرائیل پاگل ہو چکا ہے، ایران کے پاس کھونے کو اب کچھ رہا ہی نہیں اور امریکہ آگ پر تیل ڈال رہا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھو، ہم ابھی تک اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کون سا لیڈر چور ہے اور کون سا ولی اللہ۔ ارے نادانو، جب ایٹمی بادل آسمان پر چھائیں گے تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کیا آپ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں یا آپ کا مسلک کیا ہے، کہ ہم ایک ایسی ریاست بن چکے ہیں جس کے پاس دفاع کے لیے نعرے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اپنے عوام کو کھلانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ ہم اس عالمی شطرنج کے وہ مہرے ہیں جنہیں سب سے پہلے قربان کیا جائے گا۔ کیا ہماری ایٹمی طاقت ہمیں روٹی دے پائے گی یا صرف ہمیں دکھانے کا شو پیس رہ گیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا کر رہی ہے۔ ان کے پاسپورٹ تیار ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس باہر کے ملکوں میں بھرے پڑے ہیں، ان کے بچے لندن اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہاں پہلی گولی چلے گی یا پہلا معاشی دھماکہ ہوگا یہ جہازوں میں بیٹھ کر اڑ جائیں گے۔ پیچھے کون سے؟ میں اور آپ، وہ غریب کسان، وہ دہاڑی دار مزدور، وہ مڈل کلاس باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پائی جوڑ رہا ہے۔ ہماری لاشوں پر سیاست ہوگی، ہمارے جذبات سے کھیلا جائے گا اور ہمیں قربانی کا بکرا بنا کر بیچ دیا جائے گا۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہوگی۔ یہ وقت بحث کا بالکل بھی نہیں ہے، یہ وقت ہے توبہ کا اور تیاری کا۔ اپنی صفوں کو درست کیجئے، اپنے اختلافات کو ختم کیجئے اور کم از کم اتنی تیاری رکھیں کہ اگر کل دنیا کا نظام درم برم ہو جائے تو آپ کا خاندان بھوکا نہ رہے۔ عالمی طاقتیں آپ کو مٹانے کا فیصلہ کر چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح کٹ کے مرنا ہے یا ایک زندہ قوم بن کر ابھرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری باتیں بہت تلخ اور کڑوی ہیں، شاید آپ کو مجھ پر غصہ بھی آ رہا ہو، لیکن یاد رکھیں سچا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو کھائی میں گرنے سے پہلے زور کا تھپڑ مار کر جگا دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو کمنٹس میں مجھے جھوٹا ثابت کریں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا موجود ہے اور اپنی نسلوں کا درد موجود ہے تو اس ویڈیو کو ہر شخص تک پہنچائیں جس سے آپ سچا پیار کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئر کسی کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہو۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر ہم نے اسے زندہ رہنے دیا